سید کونین تیرے جان ساروں کو سلام، سید کونین تیرے جان ساروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام، انبیاء کے السلام علیکم بعد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے پہلے جو ہے صحابی کا ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں۔ آج انشاءاللہ جو ہے دو صحابی کی قربانیوں کو ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے ہم نے لاسٹ ٹائم حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھا تھا، آج جو ہے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے، جیسے میں نے آپ لوگ کو شیئر بھی کیا تھا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری جب ہجرت کر کے 3 سال ہوئے تو غزوہ رجی ہوا تھا، ایک غزوہ ہوا تھا جسے میں اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا غزوہ اور سریہ میں فرق۔ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے ہوں، ایسی جنگ کو غزوہ، ایسی وار کو غزوہ کہتے ہیں، اور سریہ جو ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہوئی ہو لیکن اس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں تشریف فرما نہ تھے ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے ساتھ جو ہے 10 ان کو امیر بنایا اور جو ہے 10 آدمیوں کو ان کے ساتھ تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے بھیجا۔ جو اسفان جو ہے یہاں سے جدہ سے تقریباً کچھ دوری پہ ہے، 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر پہ، اور وہاں سے پھر مکہ جو ہے 60-70 کلومیٹر ہوگا، تو یہ درمیان کا علاقہ اسفان کہلاتا ہے۔ تو وہاں پہ درمیان میں بنی حزیل بول کے ایک قبیلہ لحیان رہتا تھا، وہاں پہ ایک قبیلے کا نام لحیان تھا۔ اس کی خبر ہو گئی، ان لوگوں کو پتا چلا کہ جو ہے یہ 10 صحابی نکلے ہیں دعوت لے کر دین کی، تو وہ کیا کرے، اس کے 100 تیر جو تیر چلاتے ہیں، ایرو جو چلاتے ہیں، ان کے جو ہے ایک بڑی جماعت انہوں نے جمع کری، 100 لوگوں کی جو ہے جماعت جمع کری، اور اس میں جو ہے نا لڑائی ہوئی، وہ لوگ کو گھیر لیا، 100 لوگوں نے مل کے یہ 10 لوگوں کو گھیر لیا، اور جو ہے گھیر کر اس میں سے 7 لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا، 7 صحابہ کو۔ 3 لوگ جب بچ گئے تھے، جس میں سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور یہ تینوں یہ پہاڑ پہ سے جو ہے نا ایک دوسرے کو لڑائی ہو رہی تھی، تو اس میں جو ہے نا یہ 100 آدمی جو آئے تھے لڑنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تینوں 7 کو تو وہ لوگ شہید کر دیے تھے، جو 3 بچ گئے تھے ان کو بولے کہ بھائی ہم آپ کو جان بخش دیں گے، آپ کو ہم نہیں ماریں گے، آپ کو ہم نہیں شہید کریں گے، آپ لوگ نیچے آ جاؤ، سرنڈر کر دو ہمارے کو۔ تو اس بات پہ جو ہے نا وہ صحابیات جو ہے نیچے اترے، اور تیر اندازوں نے کمانوں کے تانت کھول کر ان کے ہاتھ باندھ دیے، وہ جو اس پہ جو بنا ہوا رسی ہوتی ہے یا تانت کہتے ہیں اس کو، وہ لگا ہوا ہوتا ہے تیر کے بو کو، تو اس کے لیے کیا کرے، وہ کھول کے وہ لوگوں کے تینوں کے ہاتھ باندھ دیے۔ اس میں جو ہے نا ایک صحابی جو ہے ان کو یہ بے عزتی گوارا نہیں بھی، وہ جو ہے نا وہاں پہ ان سے لڑنا شروع کیے، پھر وہ تو اس میں جو ہے یہ 2 ان کو جو ہے شہید کر دیے وہ صحابی، یعنی کہ 7 میں سے 8 شہید ہو گئے، 7 تو پہلے شہید ہو گئے تھے، بعد میں جب نیچے آ کے وہ جو ہے ان کو باندھے تو یہ بھی جو ہے نا ان سے پھر دوبارہ لڑنے لگے، تو انہوں نے جو ہے ان کو بھی شہید کر دیا۔ تو اب بچ گئے دو صحابی بچ گئے تھے، ان کو لے جا کر مکے کے بازار میں، پہلے کیا ہے آدمیوں کو بھی فروخت کیا جاتا تھا، عورتوں کو، آدمیوں کو، وہ لے جا کے جو ہے ان کو سلیبز بنا کے ان سے کام لیا کرتے تھے، جیسے کہ پرانے دور میں ہوتا تھا۔ تو یہ دونوں کو لے جا کے وہ لوگ کیا کرے بازار میں، کیونکہ یہ لوگ کمٹمنٹ کیے تھے کہ ہم ماریں گے نہیں، تو اسی لیے جو ہے نا ان لوگ لے جا کے دونوں کو بازار میں بیچ دیے۔ اسلام کے جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو بیچا تھا، تو اسی طریقے سے یہ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ بھی یوسف ہیں، جو حارث بن عامر ایک حارث بن عامر بول کے ایک شخص تھا، کافر مشرک تھا،
ان کے بیٹوں نے ان کو خریدا، اس وہاں سے، اس بازار سے ان کے بیٹوں نے خریدا۔ تو غزوہ بدر میں دراصل جو ہے نا سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد کو جو ہے نا حارث بن عامر کو جو ہے نا قتل کیا تھا۔ جب بدر کی جب جنگ ہوئی تھی اس میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ عقبہ بن حارث نے اپنے گھر میں لا کر ان کے بیٹے جو ہے نا، عقبہ بن حارث تھا اس کا بیٹا، ان کیا کرا، لا کے ان کے ہاتھ پیر باندھ دیا، ہتھکڑیاں ڈال دیا پیروں میں ہاتھوں میں، اور اس کے بعد ان کے اوپر ایک گارڈ بٹھا دیا دیکھنے کے لیے۔ عقبہ کی بیوی جو تھی وہ کھانا کھلاتی تھی، کھانا کھلاتے وقت کیا کرتی تھی، وہ اس کے ہاتھ کھول دیتی تھی، ان کے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کھول دیتی تھی تاکہ وہ کھانا کھا لیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے نا کئی مہینے قید میں رہے، وہ قید میں کئی مہینے وہ قید میں رہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا ان کو وہاں پہ مختلف قسم کے تکلیفیں دیتے تھے قید میں رکھ کے۔ پھر اشہر الحرم کا جو ہے نا ان لوگوں کے پاس بھی جو ہے اس کی حرمت تھی، اس کا احترام کرتے تھے وہ۔ اشہر الحرم 4 مہینوں کو کہتے ہیں، ایک تو رجب ہو گیا، اس کے بعد جو کنٹینیوسلی 3 مہینے آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ 3 اشہر الحرم ہیں۔ اس میں جو ہے نا جنگ، قتال، قتل و غارت گری نہیں کی جاتی۔ ابھی بھی اسلام میں یہ منع ہے ان مہینوں میں اپنی طرف سے کوئی جنگ، قتل و غارت گری نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی آگے حملہ کیا مسلمانوں پہ خدا نہ خواستہ تو پھر جب آپ ان کو ریزسٹ کر سکتے، لیکن آپ کسی پہ حملہ نہیں کر سکتے یہ اشہر الحرم کے مہینوں میں۔ تو وہ مہینے تھے، تو اس کے احترام میں جو ہے نا ان کو قتل نہیں کرے۔ وہ ختم ہونے کے بعد جو ہے نا قتل کی تیاریاں ہوئی، آپ کو قتل کر دینے کا جو ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے۔ عاصم بن ثابت کو انہوں نے جو ان کے والد کو جو قتل کیا تھا حارث بن عامر کو، تو ان کے بیٹے عقبہ جو ہے چاہتے تھے کہ وہ بدلہ لے لوں میں اب ان سے۔ پہلے دور میں تو بدلہ لیا جاتا تھا، جب ایک قتل ہوتا تھا تو جو ہے نا ان کے بچے ان کو قتل کیا کرتے تھے۔ کئی مہینے اس کے بعد جو ہے تیاریاں ہو گئی۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موہب سے 3 باتوں کی درخواست کی تھی، کہ ان سے یہ بولے تھے کہ بھئی مجھے 3 چیزیں جو ہے دینا، مجھے 3 چیزوں کی وہ عورت جب آتی تھی تو ان لوگوں سے یہ کرے تھے کہ مجھے ایک میٹھا پانی دینا، اور جو ہے کتنا وہ لوگ کا یہ تھا، دیکھیں جان جانے کا، قید میں بھی ہیں تو قید میں بھی ہیں تو جو ہے قید میں بھی ہے تو قید میں بھی ہے تو وہاں پہ جو ہے نا ذبیحہ، بتوں کا ذبیحہ، بتوں کے نام پہ جیسے کوئی چیز قربانی دی جاتی ہے، اس کے جو ہے کیا ہے وہ کھانا بھی نہیں دینا، مجھے میٹھا پانی پلانا قید میں، اور جو ہے آپ کو ذبیحہ، بتوں کا ذبیحہ دینا۔ تو جو ہے بتوں کا کھانا نہیں دینا، مجھے قتل سے پہلے خبر بھی دے دینا، مجھے جب پلان کریں کہ مجھے قتل کرنے کا تو مجھے بتانا۔ 3 چیزیں انہوں نے بتائی تھی، میٹھا پانی پینے کے لیے دینا مجھے، دوسرا جو ہے ذبیحہ جو بتوں کے نام پہ یا کسی کے نام پہ، جیسے آج بھی مختلف درگاہوں کے ناموں پہ کاٹتے ہیں، وہ جو حرام ہے وہ کھانا مجھے نہیں دینا، اور قتل سے پہلے مجھے بتا دینا۔ یہ آخری درخواست عقبہ کی بیوی سے بھی کی تھی، ان سے بھی، ان کی بیوی جو آتی تھی ان کو بھی بتائے تھے کہ مجھے قتل سے پہلے مجھے بتا دینا کہ مجھے قتل کرنے کا یہ لوگ ارادہ کر رہے ہیں۔ تو اس نے ان کو آگاہ کر دیا، بیوی نے آ کے جو ہے نا بتا دیا کہ بھئی اب آپ کو قتل کرنے کا پلان کر رہے ہیں، آپ سے بدلہ لینے کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ طہارت کے لیے مجھے شیونگ مشین دے دیں تاکہ میں جو ہے نا اپنے بدن کو پاک کر لوں۔ تو اس عورت نے، عقبہ کی بیوی نے لا کے ان کو شیونگ مشین دیا، جو پہلے جو ہے نا چھری کی طرح ہوتے تھے، شیونگ مشین ایسے نہیں ہوتے تھے، تو وہ پہلے جو ہے نا چھری کی طرح ہوتے تھے پہلے کے دور میں۔ ابھی تو جیسے بعض دفعہ اگر جو کٹنگ وغیرہ بناتے ہیں وہ دیکھتے ہیں آج بھی جو ہے حجام وہی اس طرح یوز کرتے ہیں جو چھری کی طرح ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا اس طرح لا کے ان کو دے دی۔ تو ان کا ایک، وہ اس طرح جب لے لیے اس کے بعد ایک بچہ کھیلتا ہوا اسی کا ان کے پاس آ گیا، چھوٹا بچہ عقبہ کا۔
تو انہوں نے اس کو اپنی ران پر بٹھایا، ماں کی نظر پڑی، جب انہوں کیا کرے لے کے اپنے بچے کو گود میں بٹھایا تو اس کی ماں کی نظر پڑی، دیکھا کہ جو ہے نا اس طرح جو ہے ننگا اس طرح ہے جس سے کاٹ سکتے ہیں وہ کسی کو بھی، اور بچہ بھی جو ہے ان کی گود میں بیٹھا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ جو ہے نا یہ سین دیکھ کے وہ کانپ گئی، گھبرا گئی، ڈر گئی، وہ بولی کہ بھئی یہ کہیں جو ہے نا اس سے بچے کو میرے کاٹ نہ دے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اپنے خون کا اس بچے سے انتقام لوں گا؟ مجھے جو مارنے کا پلان کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں کیا میں یہ بچے کو ماروں گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری شان نہیں ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ غلط طریقے سے جو ہے اس کے بچے یا معصوم لوگوں پر ہاتھ اٹھائیں۔ تو سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کی باتوں کا اس پر اتنا اثر ہوا، کہتی تھی کہ میں نے خبیب رضی اللہ عنہ سے بہتر کسی قیدی کو نہیں دیکھا۔ وہ ان کے اتنے اخلاق، مسلمان کے اخلاقی تو جو ہوتے تھے پہلے بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے، تو دیکھ دیکھ کے لوگ ان کے اخلاق کو اسلام میں لاتے تھے۔ لیکن آج افسوس ہمارے اخلاق کی اتنی گراوٹ ہے، اگر ہم کو دیکھے تو جو ہے نا مسلمان کوئی ہونا بھی چاہا تو وہ ہم سے دور بھاگ جائے گا۔ تو میں نے بارہا ان کے ہاتھ میں، وہ عقبہ کی بیوی فرماتی ہے، کہتی ہیں کہ وہ جو ہے نا ان کے صحابی خبیب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں انگور کے خوشے دیکھے، حالانکہ ہم تو ان کو جو ہے نا نارمل کھانا دیتے تھے، لیکن میں نے ان کے ہاتھ میں انگور کے گچے لگے ہوئے، خوشے لگے ہوئے دیکھے۔ حالانکہ اس زمانے میں انگور کی فصل بھی نہیں ہوتی تھی، اور وہ موسم بھی نہ تھا کہ انگور اس میں پیدا ہوتے۔ اس کے علاوہ وہ بندھے ہوئے بھی تھے، ان کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے، ان کے پیر بھی باندھے ہوئے رہتے تھے۔ اس لیے یقیناً وہ کہتی ہیں کہ وہ خدا کا دیا ہوا رزق تھا جو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کو ملتا تھا۔ وہ صحابیے کو اللہ تعالیٰ جو ہے قید میں اپنی طرف سے جو ہے انگور کے خوشے عطا فرماتے تھے، حالانکہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوتے تو کہیں دوسری جگہ سے آنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا تھا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کے قتل میں مشرکین نے بڑا اہتمام کیا۔ حرم سے باہر ایک علاقہ تنعیم میں ایک درخت پر سولی کا پھندا لٹکایا گیا، بہت سارے لوگوں کو جمع، جیسے حبیب کو بھی کیے تھے اسی طریقے سے یہ بھی واقعہ ایسے ہی ہے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو پورے بہت سارے لوگوں کو جمع کیے، مرد، عورت، بوڑھے، بچے، امیر، غریب، سب بدماش لوگ، شریف لوگ، سارے لوگ جو ہے نا جمع کے تماشے کی طرح جیسے ہوتا ہے تو ویسے جمع کیا گیا۔ جب لوگ عقبہ کے گھر سے ان کو لینے کے لیے آئے تو فرمایا، جب جو ہے نا سب لوگ جمع ہو گئے، تیار ہو گیا ماننے کے لیے، تو لوگ پہنچے عقبہ کے گھر میں، آپ قید تھے تو آپ کو لینے کے لیے جب پہنچے تو فرمایا کہ ذرا رک جاؤ، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ پھر جو ہے نا وہ نماز پڑھے، نماز جو ہے نا اتنی لمبی بھی نہیں پڑھے نہ ہی اتنی جلدی پڑھے۔ تو بعد میں انہوں نے کہا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ نماز میں اس لیے لمبی کر دی کہ جو ہے نا مجھے موت کا ڈر ہے، بہانہ ڈھونڈ کر تم نے نماز لمبی کر دی، تو اس لیے وہ نماز میڈیم پڑھے۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر جو ہے نا جہاں پر قتل ان کو کرنا تھا، شہید کرنا تھا، وہاں چلے، اور راستے میں یہ دعا پڑھتے جاتے تھے۔ آج بھی جو ہے جو سعودی عرب میں ہوتے ہیں یا بعض انڈیا میں بھی کہتے ہیں یا پتہ نہیں، یہ دعا بہت پڑھتے ہیں جب جنگ وغیرہ کے موقع ہوتے ہیں تو اللہم احسم عددا وقتلہم بددا ولا تبقی منہم احدا، یہ دعا پڑھتے ہیں اکثر یہاں پہ امام وغیرہ مساجد میں۔ اے میرے اللہ تو ان کو شمار کر اور ان کو ایک ایک کر کے قتل کر دے اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ یہ آپ دعا کرتے تھے ان کو جو ہے جب لے کے جا رہے تھے راستے میں، تو آپ یہ دعا کر رہے تھے کہ ایک ایک کو چھوڑ مت، ان کو قتل کر دے، ان کو چن چن کے جو ہے ان کو ختم کر دے۔ اللہ اکبر۔ سیرت ابن حشام میں جو ہے جلد یہ رحمت اللہ عالمین بول کے ایک مشہور کتاب ہے سیرت پہ، اس کتاب میں جو ہے اس واقعے کو لکھا ہے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی کے تختے پر چڑھایا گیا تو ایک سخت دل نے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کو چھیدا، وہ برچی لے کے اور جو ہے نا ان کو جسم کو کاٹ رہے تھے، اور جو ہے جگر کے پاس جو ہے نا اس نے سوراخ ماری تھی اور پوچھا کہو اب تم بھی پسند کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھنس جائے اور میں چھوٹ جاؤں؟ اس نے کہا کہ بھائی تم کو جو اتنی تکلیفیں اب ہو رہی ہے تمہارے دل میں یہ آ رہا ہوگا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پکڑ کے لا دے اور مجھے چھوڑ دے تو یہ میرے لیے بہتر ہوگا، میں بچ جاؤں گا۔ وہ جو ہے نا مشرک کہنے لگا تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا کہ
خدا خوب جانتا ہے، اللہ میرا خوب جانتا ہے، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان بچ جانے کے لیے میری جان بچ جائے اور جو ہے نا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، مجھے اتنا بھی پسند نہیں، میری جان بھی چلے جائے کوئی بات نہیں ہے، میرے نبی کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے اس کے بدلے میں۔ پھر ان سے کہا گیا کہ تم اسلام چھوڑ دو، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تم دنیا کی سلطنت سارے جو ہے کنٹری بھی مجھے دے دے، میرے سامنے پیش کر دیں گے، تب بھی میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہاں ہم کو یہ سبق ملتا ہے، کیسے بھی مصائب، کیسی بھی مشکلیں، کیسی بھی تکلیفیں انسان کو آئے، لیکن اپنا دین پر جمے رہنا ہے۔ یعنی ان کی جان جانے کا وقت آ رہا ہے اور ان کو جو ہے للچایا جا رہا ہے، انہیں دیا جا رہا ہے کہ بھئی پوری تم کو سلطنت دے دیں گے، تم کو بادشاہ بنا دیں گے، لیکن وہ جو ہے اس کو ٹھکرا دے رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ میں دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، اگر تم جو ہے اسلام چھوڑ دیں گے تو تم کو یہ تکلیف سے نجات دے دیا جائے گا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر جو ہے سلطنت بھی میرے سامنے پیش کر دو تب بھی میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ مشرکین نے نیزوں سے جو ہے ان کو مارتے گئے، ان کے جسم کے ٹکڑے کرتے گئے اور اس قسم کے سوال جواب کرتے جاتے تھے۔ آخر عقبہ، حارث اور مغیرہ نے گلے میں پھندا ڈالا، جب ہاتھ کاٹ دیے، پیر کاٹ دیے، ان کے جب پوری چیزیں ان کو جسم کو چھلنی کر دیے، تو اس کے بعد جو ہے انہیں پھندا ڈالا گیا ان کے گلے میں، گلے میں پھندا ڈال کر انہیں سولی دے دی گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کی وہاں پر آپ شہید ہوئے سولی دینے کی وجہ سے۔ اس عظیم صحابی پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے، کتنی تکلیفیں دی گئی، ان کو قید کیا گیا، وہاں پہ تکلیفیں دی گئی، پھر لا کے جب ماننے شہید کرنے کے لیے لائے تو طرح طرح کے جو ہے ان کو جسم کاٹا گیا، ان کے جو ہے جگر میں سوراخ ڈال دیا گیا۔ تو اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی آپ صبر سے صبر کے پہاڑ بنے ہوئے تھے، اتنے مضبوط تھے صبر سے، اور یہ ظلم و ستم کو جو ہے سہ رہے تھے، اور بغیر کسی بے چینی اور خوف کے آپ نے جو ہے نا جان بھی جب دے دی تو جو ہے نا آسانی کے ساتھ، آپ کو نہ خوف تھا ان کے دل میں، نہ ہی کچھ ڈر تھا موت کا ان کے دل۔ قتل کرتے وقت مشرکین نے انہیں قبلہ رخ نہیں رکھا تھا، وہ جو ہے نا قبلے کی طرف کرتے ہیں، میت کو بھی جب دفن کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا رخ چہرے کا قبلے کی طرف کرتے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے نا وہ کرنے نہیں دے رہا تھا۔ جب ان کا انتقال پھانسی پہ لگائے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرا چہرہ ادھر کرے، وہ مغرب کی طرف، قبلے کی طرف، جو چہرہ قبلے کی طرف پھر چکا تھا وہ کسی دوسری طرف کیوں پھر سکتا تھا؟ تو حالانکہ وہ دوسری طرف رکھے تھے لیکن ان کا چہرہ پھر گیا تھا۔ مشرکین نے بار بار ان کے چہرے کو جو ہے اپنے قبلے کی طرف سے ہٹانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ ناکام ہو رہے تھے، وہ پھر چہرہ جو ہے ان کا قبلے کی طرف آ رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کا جو اتنی بڑی شہادت ہوئی تو وحی کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا۔ وحی کے ذریعے جب ان کو پتا چلا کہ یہ شہادت صحابی کی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وحی کے ذریعے بتایا، تو فرمایا اے قبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ اے قبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھ پر سلام، اور عمر بن ربی زمری کو اس شہید وفا کی لاش کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا۔ اور ایک دوسرے صحابی تھے عمر بن ربی، تو ان کو کیا کرے کہ بھئی آپ جا کے ان کی لاش جو میت ہے، ڈیڈ باڈی ہے، ان کو لے کے آئے، دیکھیں کہاں ہے۔ تو وہ جو ہے نا پتہ لگانے کے لیے مکہ بھیجا۔ وقت کے سولی کے پاس ڈرتے ڈرتے پہنچے۔ عمر بن جو ہے ربی کیا کرے، وہ رات کے وقت جہاں پہ ان کو سولی وہ جھاڑ کے پہ دی گئی تھی، درخت پہ دی گئی تھی، تو وہاں انہوں آہستہ آہستہ چھپتے چھپاتے وہاں پہنچے، اور جو ہے نا جس پہ وہ لٹک رہے تھے رسی پہ، وہ رسی کو کاٹ دیتے ہی جو ہے نا ان کا جسم مبارک زمین پر گر پڑا۔ تو پھر یہ چاہے کہ وہ صحابی سوچے کہ عمر بن ربی اتر کے جو ہے نا میں میت کو اٹھا لوں گا اور لے کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، لیکن یہ جسم زمین کے قابل نہ تھا۔ مطلب یہ کہ فرشتوں نے اٹھا کر اس مقام پر پہنچا دیا جہاں شہید راہ کی روحیں رہتی ہیں۔ جو شہید ہوتے ہیں تو فرشتے جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کو اٹھا کے جہاں پہ شہیدوں کی روحیں رہتی ہیں وہاں اس ڈیڈ باڈی کو لے کے چلے گئے۔ وہ عمر بن ربی سخت حیران ہوئے، بولے کہ کیا زمین تو نہیں نکل گئی ان کو، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اصل میں جو ہے نا اپنے
فرشتے جو ہے آپ کو وہاں لے کے چلے گئے تھے۔ تو اب یہاں پہ ہم کو جو ہے نا اس میں سبق یہ ملتا ہے کہ پہلے جو ہے آپ کی شہادت بھی ہوئی، اپنی آخری سانس تک بھی اسلام کو نہیں چھوڑا، اسی پر جمے رہے، اور آخر تک وہ بھی شہید بھی ہو رہے ہیں تو اسلام کی دعوت ان کی ہو رہی ہے۔ وہ آگے ہم واقعہ اور ایک صحابی کا پڑھیں گے، تو ان کی جب شہادت بھی ہوئی تو دوسرے نے ایمان قبول کیا بعد میں، ان کی ہمت اور ان کی جو ہے استقامت کو دیکھ کر، جو ان پر ظلم کیے جا رہے تھے تو وہ دیکھ کر جو ہے نا مرتے مرتے بھی ان کی زندگی دعوت دے کے جانے والی تھی کہ دوسروں کو جو ہے دین کی ہدایت پہ چلانے والی تھی، اور جو ہے اتنی تکالیف میں رہنے کے باوجود بھی حرام سے پرہیز کرتے تھے، حرام کے لیے جیسے وہ کھانے کا لیے کہے اس سے بچنے کی کوشش کی، اب پھر جہاں موقع ملا تھا وہ بچہ ہاتھ میں آ گیا تھا اس طرح ہاتھ میں تھا، لیکن کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اب جو شریعت نے منع کیا ہے ایسا کام نہیں کہ کسی معصوم کو جو ہے غیر ضروری تکلیف دینا نہیں کیے۔ تو یہ صحابی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں برسائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو بھی ان صحابہ سے جو ہے سیکھنے کی، ان پہ قدموں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، سعادت نصیب فرمائے۔ اب ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت سعید بن عامر، آج دو صحابی کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو حضرت سعید بن عامر یہ بھی ایک دوسرے صحابی ہیں۔ یہ صحابی جو ہے سعید بن عامر نے دنیائی عیش و عشرت کے بدلے میں آخرت کی زندگی کا سودا کر لیا تھا، اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دیتے تھے آپ۔ سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں انسانوں میں سے ایک ایسا نوجوان تھا جو قریش کے سرداروں کی دعوت پر، ابھی ہم نے جو پڑھا تنعیم پہ جب پہنچے تھے سارے لوگ، تو اس میں سعید بن عامر بھی تھے۔ جب حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قتل کرنے کے لیے شہید کرنے کے لیے سب کچھ جب جمع کرے تھے تو مکے سے بہت سارے لوگ تنعیم کے مقام میں کرے تھے وہ حادثہ، تو یہ دیکھنے کے لیے اس منظر کو کہ بھئی یہ سب میں مل کے، یہ بھی جب چھوٹے تھے جب گئے تھے، جب جوانی تھی ان کی۔ قریش نے دھوکے سے جو کیا تھا، بھی ہم نے جو پڑھا تھا، وہ اپنی بھرپور جوانی کی بنا پر لوگوں کو ڈھکیلتا ہوا اس میں سے اپنے لیے راستہ بناتے تھے۔ ابو سفیان بن حرب اور صفوان، یہ بڑے بڑے سردار تھے، وہ بھی کھڑے ہو کے جو ہے نا یہ تماشا دیکھ رہے تھے سب سارا۔ تو یہ بھی کیا کرے، یہ جب جوان تھے حضرت سعید بن عامر جمحی، تو وہ کیا کرے، وہ بھی گھس کے وہ سرداروں کے قریب جا کے کھڑے ہو گئے تاکہ جو ہے نا مجھے وہ جو دیکھنے کا تو لگا ہوا ہے، جو ان کو جو ہے خبیب کو جو ہے ہتکڑیوں میں زنجیروں میں قید کر کے لایا جا رہا ہے، اس قیدی کی قریش عورتیں بچے اور جوان کو ڈھکیلتے ہوئے کیا کرے، موت کے میدان کی طرف جب لا رہے تھے تاکہ ان کو قتل کریں، تو یہ کیا کرے، یہ بھی گھس کے جو ہے وہ بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کوئی بڑے ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں بڑے لوگوں کو آگے کی سامنے کی جو ہے جگہ ملتی ہے۔ اس کے بعد جب ہونے کے بعد سب لوگ جو ہے نا واپس گئے، اور بڑے بڑے واقعات اور حادثات کو دیکھ کر حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی شہادت کے واقعے کو بھلا بیٹھے۔ سب جو ہے نا بڑے بڑے دوسرے بھی ایسے بہت سارے انوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے تو یہ بھی بھول گئے سب لوگ، لیکن نوجوان سعید بن عامر جمحی جو حضرت خبیب پہ جو مظلوم جو ظلم کیا گیا تھا، ان کو دردناک قتل کیا گیا تھا، ان کا تکلیف وہ منظر ان کے ذہن میں جو ہے نا رچ بس گیا تھا، وہ بھلا نہیں سکتے تھے۔ وہ سوتے ہوئے بھی خواب میں وہی دیکھتے تھے، جاگتے ہوئے بھی ان کو وہی خیالات آتے تھے، تو یہ منظر ہر وقت ان کی نگاہوں کے سامنے رہتا تھا۔ حضرت خبیب پھانسی کے پھندے کے سامنے بڑے سکون و اطمینان سے کھڑے ہو کر، جیسے ہم نے پڑھا وہ 2 رکعت نماز بھی پڑھی، وہ کر کے جو ہے آئے، اور اس کے بعد ہر وقت جو ہے نا ان کو یہ بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں آسمان سے کوئی بجلی یا کوئی چٹان، جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہوتا، سعید بن جمحی کو یہ خوف ہوتا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، اللہم احصم عددا واقتلہم بددا ولا تبقی منہم احدا، اے اللہ تو ان کو شمار کر اور ان کو ایک ایک کر کے قتل کر اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ یہ جب یہ کہتے تھے تو یہ گھبرا جاتے تھے، یہ دعا ان کے کانوں میں جو ہے نا ان کی آتی تھی، جیسے محسوس ہوتا کہ وہی گونجتی تھی ان کی آواز جب وہ قریش کے لیے بدعا کر رہے تھے، اور اس کو ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے آسمان سے کوئی بجلی نہ آ جائے، کوئی چٹان نہ گر کے ہم سب کو ہلاک نہ کر دے۔ حضرت خبیب کی شہادت سعید بن عامر نے 2 باتیں سیکھی جو پہلے اس کے علم میں نہ تھیں۔ انہوں نے کیا 2 باتیں سیکھی تھی، ایک تو جو ہے نا شہادت سے اس نے سیکھا کہ آدمی زندگی کے آخری سانس تک اسلام کو پھیلانے کی محنت کرتا رہے، یعنی انسان کی آخری سانس بھی چلے جائے
اس وقت بھی جو ہے دین کو پھیلانے، دین کی بات کرنے، دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ اور یہ بھی سکھا کہ پکے سچے ایمان کی وجہ سے آدمی جب پکا مسلمان ہو جاتا ہے تو چاہے کتنی تکلیفیں آ جائے، انسان جو ہے نا دین سے نہیں پھرتا۔ آج بھی ہم سنتے ہیں نیوزز وغیرہ میں جو بعض مسلمان بیچاروں کو جو ہے بے گناہوں کو جو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے اور ان کو ایسی ایسی تکلیفیں دی جاتی ہے، سن کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ جو ہے ان کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے، اتنا اسٹرانگ قوی ہوتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ وہاں سے چھوٹنے کے بعد بھی جو ہے ایمان پہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ سچے ایمان کی وجہ سے آدمی جو ہے اصل کیسی کیسی تکلیفوں سے بھی جو ہے نا وہ برداشت کر لیتا ہے۔ حضرت خبیب کی شہادت کی وجہ سے سعید بن عامر کو ایک بڑی اہم حقیقت بھی معلوم ہوئی کہ وہ شخص جس کے ساتھی اس سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، جیسے صحابی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دے رہے ہیں، اسلام کے لیے جان دے رہے ہیں، تو وہ یہ بولتے تھے کہ بھئی اس ایک بندے کے لیے ایک بندہ ایسی اپنی زندگی نچھاور کر رہا تو حقیقت میں وہ بندہ کیسا ہوگا جس کے لیے یہ زندگی اپنی نچھاور کر رہا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے جو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے، یہ بھی بول رہے ہیں کہ میرے کو کانٹا بھی نبی کو نہ چبھے، میری جان چلے جائے کوئی بات نہیں، اس کے بدلے میں ان کو کانٹا بھی ایک معمول جیسا وہ بھی نہ چبھے بول رہا، تو کتنی ان کی محبت اور کیسی ہستی ہوں گی وہ واقعی برحق رسول اور سچے نبی ہوں گے اور اسے آسمانی مدد ملتی ہوگی۔ اب یہ بولے کہ جو ہے نا ان کو تو یہ سچے نبی ہوں گے، گویا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت سعید بن عامر کی ہدایت کا ذریعہ بنی۔ جو واقعہ ہوا تھا اس میں بھی وہ مرتے مرتے شہادت پاتے پاتے بھی ایک بندے کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے چلے گئے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کی ایک مجلس میں پہنچے اور وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے قریش اور ان کے گناہوں سے اپنی بے تعلقی سے نفرت، اب جو ہے نا جو وہ گناہ کرتے تھے، جو ظلم کرتے تھے قریش، اس سے جو ہے نا میں اب یہ ان کے ساتھ نہیں دوں گا اور ان کے جھوٹے خداؤں کو، ان کے بتوں کو میں نہیں مانوں گا، بلکہ وہ کیا کرے کھلم کھلا جا کے قریش کے سامنے بولے کہ آج میں مسلمان ہوتا ہوں، کھلم کھلا ہوتا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا حمص سے ایک علاقہ ہے، اس کی جو ہے نا ان کو گورنری کے لیے یہ واقعہ ہے، ان کو جو ہے نا گورنر بنانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتخاب کیا، ان کو ذمہ داریاں ڈالنے کے لیے، ادائی کے لیے ان کو جو ہے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جو ہے نا آپ کو یہ ذمہ داری دینا چاہتا ہوں، تو اے سعید ہم تمہیں حمص شہر کا گورنر بنا رہے ہیں۔ حضرت سعید نے جواب دیا کہ عمر میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں۔ دیکھیے کیسے لوگ تھے یہ، یعنی ان کو گورنر کا جو پوزیشن دی جا رہی تو بول رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، مجھ سے یہ ذمہ داری نہیں ہو سکتی، اللہ کے لیے میرے کو، اللہ کا واسطہ آپ کو، مجھے جو ہے نا مجھے گورنر نہ بنائیے، ورنہ آج کے دور میں جو ہے آج ہم کو بھی بول دے پریسیڈنٹ بنا دیتے یا آپ کو کنگ بنا دے بول تو ہم خوشی سے اٹھ کے چلے جاتے، لیکن یہ لوگ ایسے تھے کہ ذمہ داری کا ان کو احساس تھا، اگر یہ میں ذمہ داری ہو جائے، یہ مل جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مشہور ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ دریائے نیل کے پاس اگر ایک کتا بھی، دریائے نیل پانی کی جگہ ہے، وہاں اگر ایک کتا بھی پیاسا ہو جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا، اتنا خوف تھا اللہ کا ان لوگوں کے دلوں میں، جب ذمہ داری ان کو ملتی تھی تو اتنا ڈرتے تھے۔ تو یہاں بھی سعید جمحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں کہ بولے آپ گورنر بناتے، بولے نہیں اللہ کے لیے مجھے، اللہ کا واسطہ آپ کو، میرے کو آزمائش میں مت ڈالو، میں اس قابل نہ ہوں۔ ان کا یہ جواب سن کر حضرت عمر نے فرمایا کہ کچھ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تھوڑا ناراض بھی ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم لوگ حکومت کی بھاری ذمہ داریاں صرف مجھ پر ہی ڈالنا چاہتے ہیں اور خود دور ہو جانا چاہتے ہیں، ساری ذمہ داری میں ہی اٹھاؤں، اللہ کی قسم میں تم کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ اب وہ بولے کہ پوری ذمہ داری مجھے ڈال رہا ہے، میں تم کو تھوڑی کچھ ذمہ داری دے رہا ہوں تو میں تم کو نہیں چھوڑوں گا، تم کو لازم تھوڑی ذمہ داری اٹھانا پڑے گی۔ پھر حضرت عمر نے حمص کی گورنری ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا کیا میں تمہارے لیے تنخواہ مقرر نہ کر دوں، میں تم کو تنخواہ جو ہے فکس کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین مجھے اس کی ضرورت نہیں، مال کی بھی نہیں، یعنی پوزیشن کی بھی لوگ کو حرص اور طمع نہیں تھی، بیت المال سے جو وظیفہ مجھے ملتا ہے وہ میری ضروریات کے لیے پورا ہو جائے گا، مجھے جو ہے نا جو مل رہا ہے بیت المال سے جو دیتے تھے لوگوں کو تو وہ پیسہ ہی مجھے کافی ہے، یہ کہہ کر وہ حمص کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد اہل حمص کے کچھ قابل اعتماد کوئی ڈیلیگیشن آیا وہاں سے حمص سے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ بھئی وہاں کی فریاد لے کے کچھ باتیں لے کے ہمس سے آیا۔ اس کے بعد جو ہے مجھے اپنے فقراء اور حاجت مندوں کے نام لکھ کر دے دو تاکہ میں ان کی ضروریات پوری کروں۔ تو حضرت عمر نے کہا اس ڈیلیگیشن کے بھائی آپ جو ہے نا جتنے جو غریب لوگ ہیں ان کی ایک لسٹ بنائیے اور مجھے وہ لسٹ دے دیجیے۔ تو وفد نے جب خلیفہ کے سامنے جب لسٹ پیش کی تو فلاں ابن فلاں فلاں ان کا بیٹا فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا وہ بہت ساری لسٹ تھی، اس میں جو ہے نا سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام تھا۔ یہ نام دیکھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت سے پوچھا سعید بن عامر، کون سعید بن عامر؟ انہوں نے فرمایا جواب دیا کہ ہاں ہمارا گورنر سعید بن عامر۔ حضرت عمر نے حیرت سے پوچھا تمہارا گورنر کیا تمہارا گورنر فقیر ہے؟ تو وہ ڈیلیگیشن نے بولا کہ ہاں بھائی وہ ان کا بھی نام غریبوں میں ہے۔ جی ہاں امیر المومنین، اللہ کی قسم کتنے ہی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی، اللہ اکبر، کھانے پکانے کے لیے آگ نہیں جلتی ان کے گھر میں، صرف کیا ہے بس ایسے ہی کھجور کھا لیے، کچھ چیز کھا لیے، پانی پی لیے، اس طریقے سے ان کی زندگی گزرتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، وہ دیر تک روتے رہے حتیٰ کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر وہ اٹھے اور 1000 دینار کی تھیلی میں رکھ کر اسے وقت اس ڈیلیگیشن کے حوالے کر دیا، بولے کہ یہ لے جا کے جو ہے سعید کو میرا سلام کرنا اور کہنا کہ امیر المومنین نے یہ مال آپ کے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ جو ہے نا یہ مال سے اپنا ضرورتیں پوری کریں، اپنا استعمال میں لائیں۔ وفد کے لوگ دیناروں کی وہ تھیلی لے کر حضرت سعید کی خدمت میں پہنچے اور اسے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے اس تھیلی اور اس میں رکھے ہوئے دیناروں کو اپنے سے دور ہٹا دیا، بولے کہ مجھے اس کو دور کر دو، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جیسے جو ہے ان پر ایک بڑی مصیبت آ گئی تو ہم انا للہ پڑھتے ہیں، ان کو جو ہے نام مل رہا، پیسے مل رہے ہیں تو وہ انا للہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ آواز سن کر دیکھیں، گھر بھی جب گھر والا اچھا ہوتا ہے تو شوہر میں بھی بیوی گھر والوں میں بھی دین آ جاتا ہے۔ یہاں یہ آواز سن کر ان کی بیوی گھبرائی ہوئی ان کے پاس آئی اور بولی ما شانو کا یا سعید امات امیر المومنین، سعید کیا بات ہے، کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ نے بولا بل اعظم من ذالک، بولے کہ نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑا حادثہ ہو گیا، اس سے بھی بڑی بات ہو گئی۔ بیوی نے کہا کہ اصیب المسلمون فی وقعۃ، تو کیا کسی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی؟ تو سعید نے کہا بل اعظم من ذالک، بلکہ نہیں بلکہ اس سے بھی بڑی مصیبت ہو گئی، تم سنتی ہو اس سے بھی بڑی مصیبت ہو گئی۔ تو بیوی نے پوچھا کہ وما اعظم من ذالک، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ سعید نے پریشانی میں جواب دیا دخلت علی الدنیا لتفسد آخرتی، اللہ اکبر، وحلت الفتنۃ فی بیتی، بول رہے ہیں کہ دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی تاکہ میری آخرت کو تباہ کر دے، یعنی مال آ رہا تو بول رہے ہیں یہ دنیا جو گھر میں آئی ہے یہ اس لیے آئی ہے کہ میری آخرت کو تباہ کر دے، اور مال کا فتنہ، مال جو ہے نا فتنہ میرے گھر کے اندر آ چکا ہے۔ بیوی نے ہمدردانہ مشورہ دیا تخلص منہا وہی لا تدری من امر دنانیری شیئا، اس نے چھٹکارا، اس سے چھٹکارا حاصل کرو۔ بیوی بول رہی، یعنی بول رہی ارے لے لو، ہم آپ کو گھر میں کچھ اور اچھی چیزیں لا لیں گے، بچوں کو خوب کھانا کھلا دیں گے، وہ کریں گے۔ ارے کہاں دیتے ہو، ارے یہ تو آئیسو ہے آپ کو، آج کے دور میں ہوتی بیوی تو بولتی تھی ارے آپ کچھ آ گیا پورا دین، وہ عمر امیر المومنین بھیجے ہیں آپ کے لیے گفٹ بھیجے ہیں تو وہ بھی آپ بانٹ دے رہے ہیں، ارے رکھو اپنے بچوں کو یہ کریں گے، کتنے دنوں سے ہمارا گھر میں کھانا نہیں کھائے، ہم یہی سوکھے سوکھے ٹکڑے کھا رہے ہیں، پانی پی کے زندگی گزار رہے ہیں، کچھ تو دن تو کچھ ہم اچھا کھاتے۔ بلکہ یہ کہتی تھی اگر آج کی بیوی ہوتی تو، لیکن وہ کہتی ہیں کہ بھائی اس سے چھٹکارا حاصل کرو، چلو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ ابھی تک وہ دیناروں کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی، وہ معلوم بھی نہیں ہے ان کو دینار ہے بول کے، لیکن جیسے ان کو معلوم ہے کچھ تھیلی ولی ہے تو اس میں تو پیسہ ویسا کچھ ہوں گا، تو یہ سوچ کے بول رہے ہیں کہ جو ملا اس کو چھٹکارا حاصل کر لو۔ اتعیننی علی ذلک، کیا تم اس معاملے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ بیوی نے جواب دیا کہ نعم، ہاں میں آپ کی ضرور مدد کروں گی۔ تو حضرت نے کہا کہ تم تمام دیناروں کو بہت سی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ کر انہیں غریب اور ضرورت مند مسلمانوں میں تقسیم کر دو۔ تو یہ پورے کیا کرے، وہ جتنے بھیجے گئے تھے وہ سارے دینار کو ایک چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ کے جو ہے وہاں کے اپنے شہر کے، اپنے گاؤں کے جو غریب تھے ان سب میں تقسیم کر دیے۔ ایک شکایت لے کے وہ وفد کا ایک آیا تھا، اس واقعے کو ابھی کچھ زیادہ دن بھی نہیں گزرے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب شام کے دورے پر وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے۔
شام کے دورے پہ آئے. یہ شام میں حمص جو ہے ایک سٹی ہے، حمص، دورے میں آئے تھے وہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں پہ آئے اپنے اس دورے میں. جب آپ حمص پہنچے تو جب اہل حمص خلیفہ سے سلام و ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے ان سے دریافت کیا کیف وجدتم امیرکم. اس کے بعد جو ہے نا خلیفہ مسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حمص پہنچے تو لوگ کو ان سے پوچھا کہ بھائی تم اپنے امیر کو کیسا پاتے ہو، جو امیر ہیں تمہارے حضرت سعید وہ کیسے ہیں؟ تو جواب میں انہوں نے امیر المومنین کے سامنے حضرت سعید بن عامر کی 4 شکایتیں کی، جن میں سے ہر شکایت دوسری سے بڑی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان کو اور سعید کو ایک جگہ اکٹھا کیا. بولے کہ اب شکایت ہے تو سعید رضی اللہ عنہ کو بھی بلائی اور لوگوں کو بھی بلا لیا. تو ان کو سب کو اکٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ سعید کے متعلق میرے اچھے گمان میں کوئی کمی نہ آئے. میرا اچھا گمان ہے سعید کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس گمان میں میری کمی بیشی نہ ہو. جو میں گمان کر رہا ہوں ایک بہترین انسان ہے، ایسے ہی نکلے. لیکن یہ شکایت لے کے آئے تو آپ کے دل میں خوف تھا کہ کہیں جو ہے آپ کی کوئی برائی لے کے تو نہیں آئے. تو اسی لیے آپ دل میں یہ دعا کر رہے تھے کہ میرا گمان صحیح نکلے، کیونکہ میں ان کے متعلق بہت اچھا گمان کیا ہوں. جب شکایت کرنے والے ان کے پاس آئے ہیں، شکایت لے کے آئے تو یہ اب گھبرا رہے تھے کہ بھی کہیں جو ہے نا اس میں کوئی بات نہ رہ جائے. امیر سعید میرے پاس اکٹھے ہو گئے تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ تم کو اپنے امیر سے کیا شکایت ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. شکایت کرنے والوں نے کہا کہ جب تک خوب دن نہیں چڑھتا، جب دن جو ہے سورج نکل کے زیادہ دیر نہیں ہو جاتی، یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے. جب تک کہ بہت زیادہ دن نہیں ہو جاتا یہ باہر نہیں آتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعید سے دریافت کیا کہ سعید تم اس شکایت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے اللہ کی قسم میں اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں کیوں دیر سے باہر آتا ہوں، مگر اب اس کو ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں. صورتحال یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی کام کرنے والی خاتون نہیں ہے، کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، اس لیے میں صبح جلدی اٹھتا ہوں، گھر والوں کے لیے آٹا گوندتا ہوں، ذرا انتظار کرتا ہوں تاکہ اس کا خمیر اٹھ جائے، کیونکہ آٹے کو ملا کے رکھنے سے جو ہے روٹی اچھی بنتی ہے دیر کے بعد. پھر روٹیاں پکاتا ہوں، اس کے بعد وضو کر کے لوگوں کی ضرورت کے لیے باہر نکلتا ہوں. یہ پورے کام میں اپنے خود کرتا ہوں، میرے پاس خادمہ نہیں ہے، تو اس لیے مجھے یہ کام کر کے باہر نکلنے تک میری دیر ہو جاتی. میں نے اہل حمص سے پوچھا کہ تمہاری شکایت کیا ہے، دوسری شکایت تمہاری کیا ہے؟ انہوں نے کہا انہ لا یجیب احدا بلیل. وہ بول رہے ہیں کہ یہ رات کے وقت کسی کو جواب نہیں دیتے، کسی سے ملاقات نہیں کرتے. وما تقول فی ذلک یا سعید. سعید اس شکایت کے متعلق تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم میں اس بات کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا تھا. میں نے دن کے اوقات ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں اور رات کے اوقات اپنے رب کے لیے مخصوص اپنے رب کے سامنے پیش ہوتا ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں. میں نے شکایت کرنے والوں سے کہا اب تم اپنی تیسری شکایت بولو. 2 تو یہ ہو گیا، اب تیسری بتاؤ. یہ مہینے میں ایک بار دن بھر گھر سے باہر نہیں نکلتے. یہ کیا ہے؟ پہلے تو رات میں جو آپ دن میں باہر دیر سے آتے. پہلی شکایت جو ہے آپ کی یہ ہے کہ آپ دیر سے گھر سے باہر نکلتے ہیں، دن چڑھ جاتا ہے پورا. دوسری شکایت بولے کہ رات میں کسی کا جواب نہیں دیتے. تیسری شکایت انہوں نے کہا کہ یہ مہینے میں ایک بار کیا کرتے ہیں، دن بھر گھر سے باہر نہیں نکلتے. میں نے دریافت کیا کہ سعید تم اس شکایت کا کیا جواب دیتے ہو؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے اور جسم کے ان کپڑوں کے سوا میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں ہے. میں ان کو مہینے میں صرف ایک بار دھوتا ہوں اور ان کے خشک ہونے، اس کو سوکھنے تک انتظار کرتا ہوں، اور سوکھنے کے بعد دن کے آخری حصے میں جب سوکھ جاتا ہے تو پھر شام میں اسے پہنتا ہوں. میں نے شکایت کرنے والوں سے کہا اب تم اپنی آخری شکایت بیان کرو. انہوں نے کہا ان کو بار بار بے ہوشی کے شدید دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے آس پاس سے بے خبر ہو جاتے ہیں، ان کو جو ہے نا بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. صحیح تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، جواب دیا میں خبیب بن عدی کی شہادت کے موقع پر موجود تھا، جیسے ہم نے ابھی جو پڑھا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے شہادت کا، اور اس وقت میں مشرک تھا. میں نے قریش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ان کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹتے جاتے تھے اور ساتھ یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ آج تمہاری جگہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے، تو جواب دیتے اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میں اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ اللہ کی قسم جب وہ مجھ کو وہ منظر یاد آتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی یاد آتا ہے کہ میں نے اس وقت ان کی مدد کیوں نہ کی تھی، تو مجھے اس بات کا ڈر خطرہ لگا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوتاہی کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی وقت میرے اوپر بے ہوشی طائری ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وہ مشرک تھے اس وقت جو ہے، حالانکہ اتنا خوف اللہ کا کہ بھئی میں نے ان کو مدد نہیں کی خبیب کو، تو کہیں اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہ کر لے اور مجھے جو ہے اس کی سزا نہ دے، تو اس خوف سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا وَهَلْ لَكِ فِي مَا هُوَ خَيْرٌ مِّن ذَلِكَ، کیا تم کو اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں ہے؟ الحمدللہ الذی لم یخیب ظنی بہ، ترجمہ اللہ شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے سعید کے بارے میں میرے اچھے گمان کو غلط ثابت نہیں کیا۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں جو میں نے گمان کر کے آیا تھا وہ گمان میرا غلط نہیں ہوا، جو میں نے سعید پہ گمان کیا تھا وہی میرا گمان نکلا۔ حضرت سعید بن کو 1000 دینار کا صدقہ دینا، حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان کے لیے 1000 دینار بھیجے تاکہ ان سے اپنی ضروریات پوری کرے، یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں۔ پھر دوبارہ یہ اللہ اکبر، دوبارہ دو بار آ گیا یہ واقعہ، دوبارہ ذکر کریں تو الحمدللہ جو ہے نا ہم نے 2 صحابیوں کے واقعات پڑھے، ماشاءاللہ جو ہے ہم کو ان سے سبق لینا چاہیے، ان کی زندگی سے۔ نہ ہی ان کو دنیا کی خواہش تھی، نہ ہی جو ہے پیسے کی خواہش تھی، نہ ہی پوزیشن کی کوئی خواہش تھی ان کو۔ اپنی زندگی کو اتنا گورنر بننے کے باوجود بھی اتنی سادہ زندگی گزارتے تھے، اور اللہ کا خوف اتنا طاری تھا کہ ایمان لانے سے پہلے جو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد نہیں کیے تھے وہ یاد کر کے بھی، وہ سوچ کے بھی جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اتنی جو ہے آپ کو اس کا خوف، اللہ کا خوف لگا رہتا تھا۔ تو الحمدللہ یہ 2 واقعات ہم نے بھی، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تھوڑی جو ہے ایک 10-15 منٹ سیرت النبی بھی پڑھ لی جائے ساتھ میں، کیونکہ تقریباً 1 گھنٹے کی ہماری کلاس ہو تو بہتر ہے، اس سے کم پھر وقت جو ہے 1 ہفتے میں ہو رہا ہے تو 1 گھنٹہ یہ کریں گے۔ تو اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب ہے جو ہے ایک بڑے عالم نے لکھی ہے، اللہ والے نے بلکہ کہیے لکھے ہیں، محمد عبد الحی ہے جن کا نام۔ تو اس میں سے ہم پڑھیں گے آج، تو انٹروڈکشن کے طور پہ تھوڑی سی میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی ہے، جو آپ کو جس کام کے لیے بھیجا ہے ان چیزوں کو کہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تم کو پیغمبر اللہ کی پیروی کرنی بہتر ہے، تم کو پیغمبر خدا اللہ کے پیغمبر کی پیروی کرنا بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے، جس کو یہ ہے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے اور یوم قیامت ہونے والی ہے، جس کو یہ امید ہے، وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ تو یعنی کہ اسوہ حسنہ ہے، یہ ہمارے کیا ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صبح شام رات جو ہے ہمارے آئیڈیل ہونا چاہیے۔ اور ایک دوسری قرآن کی آیت میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ وکفی باللہ شہیدا، یعنی وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب یعنی قرآن مجید اور دین حق دے کر بھیجا، تاکہ اس کو تمام دینوں، جتنے دین ہیں، کرسچینٹی، لا دینی، یہودیت، سب پہ جو ہے نا غالب کرے، اور حق ظاہر کرنے کے اللہ ہی کافی ہے، حق کو ظاہر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور وہ کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں سخت ہیں لیکن آپس میں رحم دل ہیں۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے ہوں گے، اور کیا ہے اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہوں گے، سجدے میں پڑے ہوں گے اور جو ہے اللہ کا فضل اور خوشنودی طلب کرتے ہیں۔ کون؟ صحابہ بھی ہیں اس میں،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। और ये कितने मेहरबान हैं, ये अपनी उम्मत पे मेहरबान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कौन? अल्लाह कह रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, अल्लाह ने कहा है कि ये अपनी उम्मत पर मेहरबान है। लोगों, तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल आया है जो तुम्ही में से, यानी इंसानों में से, कोई फरिश्ते नहीं है, ये आप ही के हैं, आप ही के रिश्तेदारों में से हैं, ये आप ही की जैसे इंसान है, ये तकलीफ भी होती है, दर्द भी होता है, और भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, ये सब सारी चीजें, रंज भी होता है, ये सब आप में है। जैसे हम इंसान है, ऐसे ही नबी कौन सा इंसान थे, जिसको तुम्हारी हर तकलीफ बहुत गिरा मालूम होती है, जिसे तुम्हारी भलाई की धुन लगी हुई रहती है कि भाई मैं इनकी भलाई करूं, मैं अपने उम्मत की ये करूं, ये हमेशा आपके दिल में चलते रहता है। जो मोमिनीन के लिए इंतहाई शफीक, मेहरबान, निहायत मेहरबान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या होगा? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु यगफिर लकुम दुनूबकुम अल्लाहु गफूरुर रहीम। फिर क्या कहते हैं? कह दीजिए इनसे कि पैगंबर कह दो कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त बनाना चाहते हो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करना, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तुमको दोस्त बनाए, तो मेरी पैरवी करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोल रहे हैं अल्लाह ताला कि तुम कह दो, अपनी उम्मत से कह दो, आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह की दोस्ती चाहते हो, अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, तो क्या करो? मेरी पैरवी करो, मेरी इताअत करो, मैं जो कहा हूं वो करो। तो अल्लाह तुम्हें क्या करा? तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हें दोस्त बनाएगा, और तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा। तुम अगर से चलेंगे मेरे रास्ते पे, तो तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही। और क्या करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया है। कितना बड़ा एहसान किया है? इनमें उन्हीं में से एक पैगंबर भेजा, एक इंसान ही भेजा। फरिश्ते अगर आते तो क्या हमको होता था, अरे भाई फरिश्ता है, उसे तो खाने की जरूरत है, ना पीने की जरूरत है। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया? इंसान में से ही, हमारे ही जैसे उसमें से बनाया एक ऐसी शख्सियत को। तो वो क्या करते हैं? वो आए हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाती, और वो पढ़ते हैं हमारी आयत, अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं। वयुज़क्कीहिम, और उनको जो है ना तज़किया करते हैं, उनको जो है ना पाक करते हैं। वयुअल्लिमुल किताबा, और किताब सिखाते हैं, किताब का इल्म सिखाते हैं, और हिकमत सिखाते हैं किताब की, कुरान की किताब की हिकमत भी सिखाते हैं। इन्ना व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और पहले तो ये लोग सरी गुमराही में थे। पहले जब कुरान आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उससे पहले तो लोग जो है ना गुमराही में बुतों की पूजा करते थे, हरम में जो है ना नंगा तवाफ करते थे, एक दूसरे से लड़ाई इतनी लड़ते थे कि वो 3-3 4-4 पुश्तों तक वो लड़ाई चलती थी। यानी दुनिया के हर किस्म की जो है ना बुराई थी अरब में उस वक्त। तो अल्लाह ने जो है ना उन्हीं में से एक पैगंबर को भेजा, तुम जो है ना गुमराही में थे, तुमको उस वहां से निकाल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए, एक किताब दी। वो किताब से जो है ना, वो किताब पढ़ते भी हैं, उससे तुम्हारा इंटरनल जो है वो सफाई भी करते हैं उससे, और उसकी हिकमत भी सिखाते हैं, पढ़ाते हैं आपको। तो ये ऐसे रसूल तुमको हमने दिए हैं। और ये रसूल क्या है? वमा यंतिकु अनिल हवा, और ना वो ख्वाहिश नफ्स से अपनी से कुछ बात ही नहीं कहते। वो ये सब बात निकालते नहीं, वो कोई बात अपने मुंह से, नफ्स से, अपनी तरफ से नहीं कहते। क्या करते हैं? इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, ये कुरान तो हुक्म खुदा है। वो जो भी कहते हैं, जो वही आई है, जो अल्लाह ने भेजा है, वही बात करते हैं, दूसरी बात नहीं करते। वो जो अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते। तो फिर यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? वमा अताकुम रसूल फखुदूहु, जो नबी तुमको दे दें वो ले लो, उसमें जो है ना तुम्हारे लिए कामयाबी है। जो नबी तुमको दे दे वो ले लो। वमा नहाकुम, और जिससे तुम्हें रोके, अनहु फंतहु, और जो जो आपको इससे रोक रहे हैं, तो आप उससे रुक जाओ। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाले हैं। यानी कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे उसको मान लो, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, उसमें आपका नुकसान हो या फायदा हो, कुछ भी हो, जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं उसको मान लो। और जिससे रोक रहे हैं, आपको लगे कि आपको भाई मैं अगर से ये जो है ना ये कारोबार कर रहा हूँ, मैं इसमें जो है ना थोड़ी झूठ बोल के मैं करूंगा तो इसमें मुनाफा हो जाएगा, नहीं, लेकिन रुक जाना है आपको। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका कि ऐसा कारोबार ना करो,
جس میں جھوٹ ملوث ہو، تو آپ اس کو رک جانا ہے، اس فائدے کو نہیں دیکھنا ہے، آخرت کے فائدے کو دیکھنا ہے۔ بظاہر ہم کو فائدہ ہوتا ہے، لگتا ہے کہ جو ہے نا میری کامیابی ہو جا رہی ہے، آج پیسے مل جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں آپ کی برکت چھین لیتے ہیں، یا پھر کچھ دوسرے بیماریوں میں آپ کو ڈال دیتے ہیں، غلط طریقے سے ہم پیسہ لیتے ہیں، تو جو ہے نا وہ دوسری چیزوں میں آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی جو دے دے اس کو لے لو، جو بتا دے اس پہ عمل کر لو، جس کو جو ہے نبی جس سے خوش ہو جائے اس پہ عمل کر لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، چاہے تمہارا فائدہ ہو چاہے تمہارا نقصان ہو، تمہیں اچھا لگے یا بھلا لگے۔ تو کیا ہوگا؟ میں یطیع رسول فقط اطاع اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا تو کیا ہے وہ میری فرما برداری ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو میرے نبی کی اطاعت کرے گا، میری نبی کی بات مانے گا، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری بات مانی، کیونکہ نبی کہتے ہی نہیں جو میں کہتا ہوں وہی کہتے ہیں نبی۔ وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یعنی اتنی بڑی یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں کہ بول رہے ہیں کہ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو کیا ہوگا؟ بے شک وہ بڑی کامیابی کرے گا۔ کامیابی کیا ہے؟ انسان کی زندگی سے جو ہے نا، یہ تو ایک چھوٹی سی زندگی ہے انسان کی، اس کی جو ہے نا ایک مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، نام آپ نے سنا ہوگا، وہ فرماتے ہیں کہ زمین کے خلا کو، یہ اسپیس جو ہے زمین کا، آسمان تک کتنے مائل سے، بچوں کو کچھ جو پڑھتے ہیں وہ بچوں کو پتا ہوگا کتنے مائل سے، ملینز بلینز مائل سے جو آسمان تک جو پہنچتا ہے، تو وہاں بھی وہ سچی اس طریقے سے میجر بھی کر پائے ہیں یا نہیں معلوم، لیکن جو ہے بہت دور کا راستہ ہے۔ اس خلا کو، اس پورے اسپیس کو رائی کے دانے، جو باریک رائی کے دانے ہیں وہ اس سے بھر دیں اس اسپیس کو، اور فرماتے ہیں کہ آپ 1000 سال کے بعد ایک فاختہ یا پرندے کو مقرر کرے اللہ، کہ بولے کہ 1000 سال کے بعد آئے اور ایک دانہ لے کے چلے جائے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اسپیس میں جتنے دانے ہیں، کتنے دانے ہوں گے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی تعداد ہوگی۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ 1000 سال کے بعد ایک پرندہ ہے اور ایک دانہ لے کے چلے جائے، تو فرماتے ہیں کہ یہ دانے سارے ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت والی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ تو آخرت کی زندگی کا انحصار، اس کی سکسس کا انحصار یہ دنیا کی زندگی پہ ہے۔ دنیا کی 60 70 80 سال کی جو زندگی ہم کو ملی ہے، اسی میں اگر سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری میں اگر زندگی گزاریں گے تو ہم کو سکسس ملے گی، ملینز بلینز بلکہ انفینٹی زندگی کی۔ یعنی کتنا چھوٹا سا امتحان ہے، اس میں اگر ہم کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ جو ہے آخرت کی زندگی جو ملینز بلینز ایئرس کی ہے اس میں ہم سکسس ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ایمان پر جو ہے قائم رکھے اور زندگی ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلائے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو ہماری زندگی میں اس سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی مجالس، ان کی قصے واقعات کو پڑھ پڑھ کر ہمارے ایمان کو اور تقویت اونچا ہونے کی اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو بہت قبول فرمائے، ہماری مجلس کو ہمیشہ شاد کامیاب رکھے اور آباد رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام، انبیاء کے بعد شہرا ہے انہی کے نام کا، ان حجازی غازیوں کو، شاہ سواروں کو سلام، سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، جن کی ہیبت سے لرز تھے کفر کے ایوان تھے، جن سے لرزا شام و روما
تھے ان خلافت راشدہ کے تاجداروں کو سلام، ان خلافت راشدہ کے تاجداروں کو سلام، سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، جن کا حملہ دشمنوں کو موت کا پیغام تھا، اس زمین پر کفر جن سے لرزائے بردام تھا، حق کے خوشنودی کے مخلص خواستگاروں کو سلام، حق کے خوشنودی کے مخلص خواستگاروں کو سلام، سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، جب کہیں باطل سے ٹکرا تھے حق کے پاس با، حق پرستوں کے تماشے دیکھتا تھا آسمان، ان کی تیغوں کی چمکتی تیز دھاروں کو سلام، ان کی تیغوں کی چمکتی تیز دھاروں کو سلام، سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، ان کی کوشش سے ہمیں قرآن کی دولت ملی، ان کی ہمت سے رسول اللہ کی سنت ملی، ان رسول ہاشمی کے رازداروں کو سلام، ان رسول ہاشمی کے رازداروں کو سلام، سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، ان میں صدیق و عمر کی امتیازی شان ہے، سو گئے اس گھر پہ جس پر خلد بھی قربان ہے، گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں کو سلام، گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں کو سلام، سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، ہر قدم ان کا خدا کے حکم کی تعمیل تھی، ان کے ہر قول و عمل میں دین کی تکمیل تھی، دعوت دین الہ کے شاہکاروں کو سلام، دعوت دین الہ کے شاہکاروں کو سلام، سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، سید کونین تیرے
جان ساروں کو سلام، دین کی خاطر نہ کمتر فکر مالو جان کی، ان صحابہ کی محبت جزو ہے ایمان کی، رحمت للعالمین کے پاسداروں کو سلام، رحمت للعالمین کے پاسداروں کو سلام، رحمت للعالمین کے پاسداروں کو سلام، سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام، انبیاء کے بعد شہرا ہے انہی کے نام کا، ان حجازی غازیوں کو شہ سواروں کو سلام، سید کونین تیرے جان ساروں کو سلام۔